اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پچھلا پروگرام جو تھا اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں مدی آوازیں اور وہ آوازیں کہ جنہیں ذرا کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 9+2 9 باضافہ 2 11 علامتیں ہیں، جس میں 3 سب سے بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں ا ای او۔ ا یعنی فتحہ، ای یعنی کسرہ، او یعنی ضمہ۔ ان کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا ہے، بہت سمپلی جیسے ہندی میں ا ای او ہوتا ہے۔ ویسے اس کے بعد کے دوسرے مرحلے کی جو آواز ہے وہ مدی آوازیں آ ای او، انہیں ذرا کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک اہم فرق بھی بتایا تھا کہ وہ جو پہلی 3 بنیادی علامتیں ہیں ا ای او، وہ کیپٹل اور اسمال دونوں حروف پہ آتی ہیں، لیکن آ ای اور او کی جو آواز ہے وہ صرف اسمال لیٹر یعنی چھوٹے حروف پر وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کے سبق میں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں جو بقیہ علامتیں ان کو پیش کریں گے، ان میں سب سے پہلے ہے عنوان ہمارے آج کے درس کا تنوین۔ آج کے پروگرام کا تنوین ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تنوین کی تعریف کیا ہے؟ تنوین دراصل ایک نون ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ تنوین کی ڈیفینیشن اگر آپ سے کوئی پوچھے تنوین کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک ایسا نون کہ جو پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا ہے۔ عربی میں تنوین کی گرچہ 3 طرح کی تنوینیں ہیں۔ کیا ہے؟ ان، ان، ان۔ ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان، یعنی 2 پیش ہو تو ان، 2 زیر ہو تو ان، 2 زبر ہو تو ان کی آواز ہوگی۔ لیکن تنویر کو عام طور سے 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ یعنی 2 تنوینیں ان اور ان، یہ وہ تنوینیں ہیں کہ جو کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر دونوں ہی حروف پہ آتی ہیں، لیکن ان کی جو تنوین ہے یہ صرف اور صرف اسمال لیٹر پہ آتی ہے۔ تنوین کی ایک اور خاصیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں، یعنی جو ورڈ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ تنوین لگتی ہے۔ تنوین پہلے حرف پہ نہیں لگتی، تنوین درمیانی حرف پہ نہیں لگتی، تنوین ہمیشہ عربی میں آخری حرف پہ آتی ہے۔ تنوین کی 2 قسمیں ہیں، یعنی تنوین 3 طرح کی تنوینیں ہیں جن کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ان، ان، ان۔ ان، ان، ان میں ان اور ان کی جو تنوین ہے یہ اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر، چھوٹے حروف اور بڑے حروف دونوں ہی پہ یہ تنوین نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اور ان پہ لگائی جاتی ہے۔ لیکن ان کی جو تنوین ہے وہ صرف اور صرف اسمال لیٹر اور چھوٹے حروف پہ لگائی جاتی ہے۔ ان کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جو میں نے الف سے لے کے یہ تک لکھا ہے، جو لال علامتوں سے پیش لکھا اور زیر لکھا ہے، یعنی فتح، ضمہ اور کسرہ۔ پیش کے ساتھ ہم ضمے کے ساتھ جب الف سے لے کے ہم یہ تک پڑھیں گے تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، یو۔ اس پیش کے اوپر ہم ایک اور پیش لگا دیں اگر، جس کو عام طور سے الٹا پیش کی شکل میں لکھا جاتا ہے، دیکھیں یعنی پیش کے اوپر ایک اور الٹا پیش، یا وہ سیدھا لکھا ہو یا الٹا لکھا ہو، یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر 2 پیش ایک جگہ ایک ساتھ ہوں تو ان کی آواز کیا ہوگی؟ او سے آواز ان میں بدل جائے گی۔ او سے آواز کس چیز میں بدل جائے گی؟ ان میں۔ کہیں بھی ہم نے کسی بھی لیٹر، کسی بھی حرف کے اوپر اگر ہم نے 2 پیش ایک ساتھ دیکھا تو اس کی آواز او سے کہے میں بدل جائے گی؟ ان میں بدل جائے گی۔ او سے آواز ان میں بدل جائے گی۔ ان، بن، تن، ثن، جن۔ اب آپ دیکھیں میں نے کہا تھا نا تنوین ایک نون ہے جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، تو یہاں تنوین ہے، اس میں نون پڑھا جا رہا ہے لیکن اس نون کو لکھتے نہیں ہیں۔ ان، بن، یعنی جب ہم ان پڑھیں گے تو دراصل یہ یوں ہوگا، لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نون کو نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم یہ اس طرح لکھتے ہیں، یعنی الف کے اوپر پیش، اس کے اوپر ایک اور پیش ہو جاتی ہے آواز، ان، بن، تن، ثن، جن، ین۔ اچھا زیر کی آواز کیا ہے؟ ای، بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، یی۔ زیر کے نیچے ایک اور زیر ہم اگر لگا دیں، یعنی 2 زیر اگر آ جائے تو ای سے آواز بدل جائے گی ان۔
इन, बिन, तिन, सिन, जिन, हिन, खिन, दिन, जिन, रिन, जिन, सिन, शिन, सिन, यिन। आखिरी हर्फ तक अब आप ये खुद से लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपके हाथ में कानून आ गया है। ज़ेर के नीचे एक और ज़ेर आ जाए यानी दो ज़ेर आ जाए तो ई से आवाज़ इन में बदल जाएगी। पेश के ऊपर एक और पेश आ जाए यानी दो पेश आ जाए तो ऊ से आवाज़ उन में बदल जाएगी। ये कानून। अच्छा, अब आप यहाँ गौर कीजिए, हमने आ की आवाज़ ई की आवाज़ को इन में बदला, ऊ की आवाज़ को उन में बदला, तो सिंपली उसके ऊ के ऊपर एक और पेश लगाया तो उन हो गई, ई के नीचे एक और ज़ेर लगाया तो आवाज़ इन हो गई। लेकिन हम जब ये दो ज़बर वाली तनवीन है इसको जब हम लिखेंगे तो इसमें सिर्फ एक आप कायदतन तो ये होना चाहिए कि एक ज़बर का हमने इजाफा कर दिया, आवाज़ आ से अन बन जाए। अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन, दन, जन, रन, जन, सन, शन, सन, यन। होना तो यही चाहिए कि एक ज़बर का हम इजाफा कर दें, आ से आवाज़ अन में बदल जाएगी। लेकिन नहीं, अरबी कायदे के मुताबिक हम यहाँ ज़बर के साथ साथ एक अलिफ का भी इजाफा करेंगे, जो आ से आवाज़ यानी ज़बर और अलिफ दोनों, अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन, मिसाल के तौर पर सन, यन। यानी दो ज़बर वाली तनवीन बनाने के लिए हमें एक ज़बर के साथ साथ एक अलिफ का भी इजाफा करना होगा। उसकी वजह क्या है वो अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो यहाँ तक बात आपके लिए वाज़ेह हो गई। ऊ को अगर उन में बदलना है तो एक पेश लगाएंगे, ई को अगर इन में बदलना है तो एक ज़ेर लगाएंगे, लेकिन आ को अगर अन में बदलना है तो एक ज़बर लगाएंगे, उसके साथ साथ एक अलिफ का भी इजाफा करेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहाँ अलिफ का इजाफा नहीं होगा, वो कौन सी जगह, वो अभी आपको बताते चलें। अगर कोई अरबी में लफ्ज़ ऐसे गोल वाले ते पे ख़त्म हो रहा है या इस वाले ते पे ख़त्म हो रहा है, इसको बताने के लिए अलबत्ता मुझे एक और बात बतानी होगी, वो अभी मेरे ख्याल से मौका भी है, मैं बताता भी चलूँ। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई आपके लिए। मैंने आपको अर्ज़ किया था, आपकी खिदमत में बताया था कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जिनकी मुतअद्दिद शक्लें हैं। उनमें से एक मैंने मीम बताया, ऐन गैन बताया। एक हर्फ की जिसकी मुतअद्दिद शक्लें, उनमें से एक हर्फ है हे। हे को मुतअद्दिद सूरतों में लिखा जाता है। हे कभी इस तरह भी लिखा जाता है, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, कभी इस तरह भी लिखा जाता है, कभी इस तरह भी लिखा जाता है। ये शक्ल हे की मुतअद्दिद सूरतें हैं। कभी हे को इस तरह भी लिखते हैं। ये हे की सूरतें हैं, हे की मुतअद्दिद शक्लें हैं। अगर हे इस शक्ल में आया हो और इस शक्ल में आया हो, मिसाल के तौर पे, यानी ये दर हकीकत जब इस पे दो नुक्ते आ जाते हैं हे के ऊपर, तो फिर ये हे नहीं ते कहलाता है, इसको ते पढ़ते हैं। जब भी इस हे के ऊपर दो नुक्ते आ जाएं तो वो ते पढ़ा जाएगा, हे नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसी ते पे अगर दो ज़बर आ जाए तो वो दो ज़बर अलिफ के बग़ैर लिखा जाएगा। तो कायदा कानून क्या है, जब भी हम आ की आवाज़ को अन में बदलना चाहते हैं तो हम ज़बर के साथ साथ अलिफ का भी इजाफा करेंगे। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ ऐसी ते पे ख़त्म होता है, जैसे मिसाल आपको दें, ऐसा लफ्ज़ जो इस ते पे ख़त्म होता है, अब देखें यहाँ रहमतन, इस ते पे सिर्फ दो ज़बर है लेकिन अलिफ का इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि कायदा यह है कि अलिफ का इजाफा होना चाहिए, लेकिन ये इस कायदे से मुस्तस्ना है, ये इस कायदे से अलग है। तो ये तीन आवाज़ें भी तनवीन की मैंने आपको बता दी। अब कुरानी एग्जाम्पल पेश करूँगा, उसके बाद दो अलामतें और चंद अहम नुकात पेश करेंगे आपकी खिदमत में। यहाँ तक यकीनन आपके लिए बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि तनवीन उस नून को कहते हैं जो पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। ये तीन तरह की तनवीनें हैं, उन, इन, अन। उन और इन कैपिटल और स्मॉल दोनों पे आती हैं, लेकिन इन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल पे आती है। तनवीन की एक और ख़ासियत ये है कि तनवीन हमेशा हर्फ के आखिर में आती है, इब्तिदा या बीच में नहीं आती है। और अलिफ का इजाफा अन के साथ होता है, वो क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे। अब आप कुरानी मिसालों की तरफ तवज्जो कीजिए।
रसूलिन, ये दो ज़ेर वाली तनवीन है, दो ज़ेर वाली तनवीन, रसूलिन। आलीमुन, 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 आलीमुन। आबसन, आबसन। मिसालों को मैंने कहा कि हत्ता कुरान मजीद की जब आप तिलावत शुरू करें तो आप इसी तरह तोड़ तोड़ के हर हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे। रसूलिन, आलीमुन, आबसन। अब आपको हम ये बताते चलें कि यहाँ अलिफ का इजाफ़ा क्यों है और यहाँ इजाफ़ा क्यों नहीं है। देखिए, कायदे के मुताबिक अरबी में एक कायदा ये है कि जब भी हम किसी हर्फ पर पॉज लेते हैं, रुकते हैं, तो आखिरी की जो भी अलामतें हैं वो हट जाती हैं। मिसाल के तौर पे रसूलिन, अरबी में अगर हम इसमें जैसे हमारी सांस यानी रुक गई, या मिसाल के तौर पे स्टेमिना हमारा कम हुआ, पढ़ते पढ़ते सांस फूलने लगी, हम रुकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रसूलिन को रसूली नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे रसूल, यानी हम इसको आखिर में साकिन कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। आलीमुन को जब हम इस पे रुकेंगे तो आलीम हम आखिर में साइलेंट कर देंगे। लेकिन आबसन जिस पे दो ज़बर है, जब इस पे हम रुकेंगे तो हम इसको साइलेंट नहीं करेंगे बल्कि हम इसका एक फ़तहा यहाँ से हटा देंगे और एक फ़तहा इसका बाकी रहेगा। यानी ये क्या बन जाएगा, आबसन बन जाएगा आबसा, आबसा, यानी अन की आवाज़ आ में बदल जाएगी, इसलिए यहाँ एक अलिफ का इजाफ़ा किया है। लेकिन इन दोनों में, उन और इन में, उनमें भी हम क्या नाम है उसको साइलेंट कर देंगे, इनमें भी हम इसको साइलेंट कर देंगे, और इसकी आवाज़ हम इसको आखिरी हर्फ पे जो अलामत है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अन में आखिरी हर्फ की अलामत को पढ़ा जाता है, लेकिन अन नहीं पढ़ा जाता बल्कि इसके एक ज़बर को गिरा दिया जाता है। एक और इस्तिस्ना आपको बताते चले, आपने अभी रहमतन की मिसाल में सुना था, क्या सुना था कि इस पे अलिफ का इजाफा नहीं होता। अगर इस ते पे दो ज़बर लगा हो या दो ज़ेर लगा हो या दो पेश लगा हो, अगर हम इस पे रुकना चाहते हैं तो ये ते जो है इसकी अलामत को भी हम हटाएंगे, यानी दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश, दो ज़ेर को भी हम हटाएंगे, दो पेश को भी हम हटाएंगे, दो ज़बर को भी हम हटाएंगे। उसको हटाने के साथ साथ एक और काम ये करेंगे, इस ते के नुक्ते को भी हम हटा देंगे, ये बदल जाएगा हे में, रहमतन, रहमतिन, रहमतुन हो जाएगा रहमा, इसको हम हे में बदल देंगे, रहमा, और ये साइलेंट हे होगा, साकिन हे होगा। साकिन हे क्या होता है, सुकून क्या होता है, ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो यहाँ तक तनवीन के सिलसिले में जो बात थी वो आपकी खिदमत में वाज़े हो गई। दूसरी दो अलामतें जो बहुत सिंपल हैं उन पर ज़रा सा गौर कीजिएगा। पेश जब हम लिखते हैं अरबी में तो इसका मुंह बंद होता है, लेकिन हम इसी पेश का जब मुंह खोलेंगे तो उसकी अलामत हो जाएगी सुकून जैसी, वो अलामत हो जाती है साकिन की। जब हम पेश को लिखते हैं तो उसका मुंह बंद होता है, जब वो मुंह खोल के हम लिखेंगे तो वो सुकून की अलामत हो जाएगी। सुकून की एक ऐसी अलामत है, ये जिस हर्फ पे भी लगी हो ये अलामत, उस हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं, साकिन। वो हर्फ के जिस पे, वो लेटर के जिस पे सुकून की अलामत लगी उसको साकिन कहते हैं। इस अलामत की खासियत क्या है, इस अलामत की खासियत ये है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए तो उस हर्फ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि उस हर्फ से पहले वाला हर्फ या उससे कबल का हर्फ, उस पर जो भी अलामत लगी होगी उस अलामत के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ये अलिफ के नीचे क्या है,
زیر یعنی کسرہ ای کی آواز ہوگی. لیکن اس کے بعد نون، نون کے اوپر ہے سکون کی علامت. یعنی ہم سکون کی علامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، اپنا کوئی اس کا ساؤنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آواز کو یہاں اس نون سے ملائیں گے. ای ان، ای ان، یا اب میم کے نیچے ہے زیر کسرہ می، اس کی آواز ہوگی می، لیکن نون کے اوپر ہے سکون یعنی نون ہے ساکن، تو ہم نون کی میم کی آواز کو نون سے ملائیں گے. می من، می من. لام کے اوپر ہے فتحہ، ہم لام کی آواز کو نون سے ملائیں گے. ل لم، ل لم. کاف کے اوپر ہے پیش، اس کے بعد نون، نون کے اوپر ہے ساکن، ہم کاف کی آواز کو نون سے ملائیں گے. کیا ہوگا؟ کون، کو کون، کو کن. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ سکون وہ علامت ہے کہ جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، وہ جس حرف پہ آ جائے وہ حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، یا اگر اس سے پہلے والے حرف پہ علامت نہیں ہو تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے جس حرف پہ علامت ہو اس سے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. اگر یہ سکون سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد تجدید کو سمجھنا بھی بہت زیادہ آسان ہوگا. آپ ذرا سی توجہ کریں، تجدید بھی بالکل سمپل ہے اور بہت واضح اس کی ایگزامپل ہے جو بالکل سکون گویا اس کا مقدمہ ہے. تجدید ایک علامت ہے جو بالکل چھوٹا سا ڈبلو ہوتا ہے، منی ڈبلو کی شکل میں، وہ حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے. اس کے ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تجدید ایک ایسی علامت ہے جو اگر کسی حرف پہ آ جائے تو وہ حرف دو بار پڑھا جاتا ہے. ایک بار اپنے پہلے یعنی پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے، اس کے بعد پھر اپنی آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو تجدید ایک ایسی علامت ہے کہ جو اگر کسی حرف پہ آ جائے وہ ٹوائس یعنی دو بار پڑھی جاتی ہے. پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی علامت سے ملا کر پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھی جاتی ہے. آپ دیکھیں ایگزامپل. اب یہاں ہم نے کیا لکھا ہے؟ ای نا. اس مثال میں آپ دیکھیں ہم نے کیا لکھا؟ ان نا، ان نا. یہاں ہم نے لکھا ہے اے نا، یعنی بیچ کا نون نہیں لکھا ہے. اس بیچ کے نون کی جگہ ہم یہاں ایک علامت دے دیں گے تجدید کی، تو یہ ہو جائے گا ان نا. تجدید ایک ایسی علامت ہے کہ جو کسی حرف پہ آ جائے تو وہ دو بار پڑھا جاتا ہے. پہلے اپنے پہلے والے حرف کی آواز سے، پھر اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھا جاتا ہے. ان نا، ان نا. یا دوسری اگزامپل دیکھیں آپ. اب یہاں میم پہ تجدید ہے، اس کے بعد الف ہے. میم پہلے لام کی آواز سے پڑھا جائے گا، لم. اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھا جائے گا، ما. ما الف ہے تو لم ما، لم ما. تو تجدید کی آواز کیا ہوئی؟ تجدید وہ علامت ہے کہ جو کسی حرف پہ آ جائے تو وہ گویا دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے اور پھر اس کے بعد اپنے سے بعد والے حرف کی آواز سے. یہاں ایک بات اور آخری بات بتاتا چلوں اس سلسلے کی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حروف کی جن کی متعدد شکلیں، ان میں سے ایک کاف بھی ہے. کاف کا ایک سمپل کاف کی صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت جو کاف کی ہے، جو دوسری شکل میں لکھا جاتا ہے کاف، وہ اس طرح بھی کاف کو لکھتے ہیں، اس طرح بھی کاف کو لکھتے ہیں، اس طرح بھی کاف کو لکھا جاتا ہے. کاف کی متعدد صورتیں ہیں، لہٰذا ان علامتوں کی طرف آپ توجہ کیجیے گا، اور مختلف حروف جو اسمال لیٹر ہیں جن کی شکل بدلتی رہتی ان کی طرف بھی آپ توجہ کریں. یہ جو بیسک باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں
کیا کیا بتائی گئی ہیں؟ حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، عربک میں حروف جو ہیں وہ 29 ہیں ان کی تعداد، اور ان کا نام، انہیں حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ 28 ہے ان کی تعداد، 29 بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ عربک حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور حروف دو طرح کے ہیں، کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر۔ اور حروف میں دو اہم چیزیں، ایک ان کا نام اور ایک ان کی آواز۔ جو حروف نام سے پڑھے جاتے ہیں قرآن مجید میں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جو حروف اپنی آواز سے پڑھے جاتے ہیں وہ سمپل پورا قرآن مجید حروف کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عربی حروف کی خاصیت بنسبت دوسری زبانوں کی یہ ہے کہ عربی حروف گونگے ہیں، ساؤنڈ لیس ہیں، ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ ان کی آواز کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں 9+2 11 علامتوں کا سہارا لینا ہوگا۔ جب تک یہ 11 علامتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان میں 11 علامتوں میں 3 علامتیں سب سے بیسک ہیں، اس کے بعد 6 علامتیں وہ اس آواز ہیں، اور 2 علامتیں در حقیقت اپنے آپ میں کوئی آواز نہیں ہے بلکہ دوسری آوازوں کو ملانے کے لیے ان علامتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ا ای او بیسک، آ ای او مدی آوازیں، پھر اس کے بعد تنوین، ان ان یعنی ان ان۔ تنوین میں نے بتایا ایک نون ہے جو پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ تنوین 2 طرح کی ہے، 2 تنوینیں ایسی ہیں جو کیپٹل اور اسمال دونوں پہ آتی ہیں، اور ایک تنوین ایسی ہے کہ جو صرف اسمال پہ آتی ہے۔ اور اس کے بعد تشدید اور سکون۔ سکون وہ علامت ہے کہ جو کسی حرف پہ آ جائے تو وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تشدید وہ علامت ہے کہ جو اگر کسی حرف پہ آ جائے تو وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے وہ حرف، پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے اور اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھا جاتا ہے وہ حرف۔ یہ بیسک اصول ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ اب کچھ پنکچویشنز ہیں قرآن مجید کے، ان پنکچویشنز کو اگر کوئی جان لیتا ہے تو قرآن مجید کی بیسک صرف 5 پنکچویشنز ہیں، وہ میں صرف سرسری طور پہ آپ کی خدمت میں ان کا نام گویا ان کو صرف علامتوں کو پیش کر دے رہا ہوں۔ وہ پنکچویشنز اگر آپ جان لیں تو پھر پنکچویشنز آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ پنکچویشن دراصل میں انگریزی میں اگر پنکچویشنز کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، کہاں کس طرح، یعنی ٹیکسٹ کی قراءت کس طرح ہو، اس کے لیے ہم پنکچویشنز کا سہارا لیتے ہیں اور پنکچویشنز کی مدد لیتے ہیں۔ پنکچویشنز کی مدد کے ذریعے ہم عبارتوں کو صحیح پڑھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے اگر ہم پنکچویشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی جو رموز و اوقاف بھی جن کو یعنی وقف کے جو رموز ہیں، سب سے پہلے ایک میم چھوٹا سا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لازم، وقف لازم، اس میں رکنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا توئے ہوتا ہے، وقف مطلق۔ اس کے بعد لا، یعنی لا تقف، نہ رکنا۔ عدم وقف، لام۔ جائز، رخصت، یہ چند علامتیں ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ایک اور علامت، یہ گویا 5 اور 6 علامتیں جن میں سے اگر ہم اس کو ہٹا بھی دیں تو بہت زیادہ اہم نہیں ہیں۔ یہ 5 علامتیں سب سے زیادہ بیسک ہیں۔ وقف لازم، یہ ایک چھوٹا سا میم ہوتا ہے، اکثر بعض سورہ بقرہ کی تقریباً پہلی لائن میں میرے خیال سے یہ علامت ہے، وقف لازم چھوٹا سا میم ہوتا ہے۔ اس پہ رکنا ضروری ہے، پاز لینا ضروری ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں تو ہو سکتا ہے مفہوم اس کا بدل جائے، آیت کا، یقیناً آیت کا مفہوم بدل سکتا ہے۔ وقف مطلق، اس پہ رکنا بہتر ہے اور یعنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس کے رکنے کے اوپر۔ لام، لا تقف کا مطلب یعنی یہاں نہ رکنا بہتر ہے، بہتر کیا بلکہ نہ رکنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں رکنا ضروری ہے میم میں، لا تقف میں یہاں نہ رکنا ضروری ہے۔ جیم کی علامت یعنی جائز ہے، ہم رک سکتے ہیں،
یہ علامت جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں پائی جاتی ہے، ابتدائی پہلے صفحے میں میرے خیال سے ہے، وقف معانقہ۔ یہ علامت اگر ایک آیت کے بیچ میں دو جگہ آ جائے تو ہم کو کسی ایک پہ رکنا ہے، یا اس کے اوپر یا اس کے۔ اگر ہم پہلی پہ رکے تو ہم دوسری پہ نہیں رکیں گے، اگر ہم پہلی پہ نہیں رکے تو ہمیں دوسرے کے اوپر رکنا ضروری ہے۔ اس کو وقف معانقہ کہتے ہیں۔ یہ پنکچویشن مارکس ہیں، علامتیں ہیں پنکچویشنز کی۔ یہ در حقیقت ہمیں، کیونکہ ہم عربی زبان سے آشنا نہیں ہے، اس کے ٹیکسٹ سے، اس کے متن کے مفہوم سے اب آشنا نہیں ہے، تو ہمیں کہاں رکنا ہے اور کہاں ملا کر پڑھنا ہے یہ ہمیں نہیں۔ اکثر ہوتا ہے ایسا، ہم جب حدیث قصہ یا دعائیں دوسری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، ہم اس کے مفہوم سے آشنا نہیں ہیں، تو ہم بس اس کو اپنی رو میں پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ علامتیں جو ہیں قرآن مجید میں تو ہیں، وہ دعاؤں میں نہیں ہوتی ہیں۔ بعض کتابوں میں، بعض لوگوں نے دعاؤں کی کتابوں میں بھی یا حدیث قصہ وغیرہ میں بھی علامتیں لگا دی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے ہم کہاں رکتے ہیں کہاں نہیں رکتے ہیں۔ تو ان علامتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یہ بیسک علامتیں ہیں۔ یہ جو چند باتیں تھیں یہ گویا وہ بنیادی بیسک باتیں ہیں کہ ایک شخص اگر ان کو جان لے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر سکتا ہے۔ اب ان باتوں کو فالو کرنے کے بعد آپ خود اپنا امتحان لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، قرآن مجید کھولیے اور دیکھیے آپ کتنے فیصد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آئی ایم شور، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر اس نہج کی اگر کوئی گویا اس نہج پہ اگر کوئی سیکھ لے اور سمجھ لے اس نہج کو اگر، تو اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کوئی سخت کام نہیں ہوگا۔ ہاں، سب سے زیادہ توجہ حروف کی آواز، حروف کی شناخت، ان کے نام کی شناخت، یہ ضروری ہے، اور علامتوں کو صحیح سے غور سے دیکھنا، کہاں الف ہے، کہاں فتحہ ہے، کہاں یعنی زبر زیر پیش، کہاں دو زبر، کہاں دو زیر، کہاں دو پیش، یہ ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری جزئی باتیں ہیں، جب آپ پڑھنے لگیں گے اور تلاوت کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو ضرورت کا احساس ہوگا کہ مجھے یہ سیکھنا چاہیے، مجھے یہ سیکھنا چاہیے، مجھے یہ سیکھنا چاہیے، تو اس وقت خود آپ تلاش کریں گے۔ بہت سے ماہرین علماء اور مثلا قرآن مجید کے ماہرین ہیں کہ جن سے آپ اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہیں۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہماری اس حقیر سی کوشش اور کاوش کو قبول کریں، ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس نہج پہ ہم قرآن مجید کو سیکھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں۔ اور یقیناً تلاوت اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد آیات کو سمجھنا، آیات کے مفہوم سے آشنا ہونا، وہ اصل مقصد ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کا مقدم آمد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔